میں اچھائی کو پھیلاؤ، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو، اس سے پہلے کہ تم دعائیں مانگو پھر میں قبول نہ کروں۔ وَتَسْتَنْصُرُونِي فَلَا أَنْصُرَ لَكُمْ، اور تم مجھ سے مدد مانگو پھر میں تمہاری مدد بھی نہیں کروں گا۔ اس لیے ہم میں سے جائزہ لیں کہ ہم دنیا داری کے نام پر اپنے فنکشنوں میں کتنے بندے اکٹھے کرتے ہیں، اور دین کے نام پر ہم نے کبھی 10 بندے بھی نہیں لگائے۔ کہتے نہیں یار میں ماڑا ہی گا، میں کمزور ہوں، لیکن دنیاوی اعتبار سے ہمارا کوئی فنکشن ہو کتنے ہزاروں بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ دین کے ساتھ اخلاص کم ہے، اس اخلاص کو بڑھانا ہے، تو بھلائی کو پھیلانا۔ بلکہ ہماری پچھلی امتوں میں امت کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی۔ علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ الغافلین کتاب میں نقل کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو تورات پڑھی، کہا یا اللہ اجد فی الالواح امہ، میں نے اپنی کتاب میں ایک امت کا تذکرہ پڑھا ہے۔ امت کی صفات کیا ہیں؟ طہارتہم بالماء والتراب، تو نے ان کو خصوصیات دی ہوں گی، پانی ہو تو پانی سے تو آپ ان کو پاکیزہ قرار دیں گے، وضو کا حکم دیں گے، اور اگر پانی نہ ہو تو آپ ان کو خصوصیت دیں گے کہ تم تیمم کرو پھر بھی تم نماز پڑھ لو، میں تمہاری نماز قبول کر لوں گا۔ تو وہ امت کون سی ہے؟ فرمایا وہ آخری امت ہے، میرے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ رب اجد فی الالواح امہ، یا اللہ امت کا تذکرہ میں نے پڑھا، کفارۃ خطایاہم الصلوات الخمس، ان کو تو 5 نمازیں دے گا، اور میری امت کو تو نے 2 نمازیں دی، وہ 5 پڑھیں گے، اور پھر اس 5 کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں ایک نماز سے دوسری نماز میں جب وہ آئیں گے پچھلی نماز تک ساری خطائیں جو ہوگی وہ ساری تو معاف کر دے گا۔ تو 5 نمازیں اس لیے تاکہ 5 دفعہ واشنگ مشین چلے اور یہ بندہ پاک ہو جائے۔ نماز اگر نماز بن جائے تو پھر آپ کی خطائیں کہیں نہیں جاتی، ختم ہو جائے۔ لیکن نماز وہ ہو 4 رکعت ہوں جس میں ایک رکعت، ہر رکعت میں، ہر سجدے میں، ہر رکوع میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کی مقدار ہم نے جو پڑھنا ہوتا ہے، اتنی مقدار میں صرف اللہ ہی اللہ ہو، کوئی اور نہ۔ ہماری آج تک کوئی ایک رکعت دنیا کے خیال سے خالی نہیں گئی۔ تو زندگی میں نیت کریں کہ یار میں نے اس ہفتے میں ایک دن ایسی نمازیں پڑھنی ہے جس میں دنیا نہیں آئے گی، خالص اللہ کی۔ دیکھیں نا یار، اللہ نے مجھے کان دیے، سنوائی خالص میرے لیے، زبان دی خالص میری ترجمانی کرتی ہے، چہرہ دیا خالص میرا ترجمان، فنگر پرنٹس دیے خالص میرے ترجمان۔ اس رب کو جس نے مجھے لاکھوں نعمتیں خالص دیں، میں آج تک اسے ایک رکعت خالص نہیں دے سکا۔ میں کیسا عبد ہوں، کیسا بندہ ہوں۔ تو اس لیے نیت کیجئے ایک رکعت ایسی کہ میں نے خالصتاً جس میں اللہ ہی کا دھیان ہو، سبحانک اللہ سے شروع کر کے اور سبحان ربی الاعلیٰ نیچے تک، اور 2 رکعت پوری کوئی 2 نفل ایسے پڑھ لیں، 2 فرض ایسے پڑھ لیں جس میں کوئی اور دھیان نہ ہو۔ اس کی مشق کیجئے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے 20 سال نماز کو اللہ کے لیے بنانے میں مشق کی، اس کے بعد پھر 30 سال میں نے ایسی نماز پڑھی کہ 30 سال کی ساری نمازوں میں کہہ سکتا ہوں کسی نماز کے، کسی رکعت کے، کسی رکوع کے، کسی سجدے میں دنیا کا خیال نہیں ہے۔ کیسی نماز ہوگی؟ ایسی نمازیں پھر کام بناتی بندے کی۔ پھر اس میں آپ 3 دفعہ یا ارحم الراحمین پڑھیں، آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے جی۔ تو رب اجد فی الالواح امہ، یا اللہ ایک امت کا تذکرہ پڑھا، طہارتہم کفارۃ خطایاہم الصلوات الخمس، فمیں رب اجد فی الالواح امہ، یا اللہ امت کا تذکرہ پڑھا، اناجیلہم فی صدورہم، ان کے صحیفے، ان کی کتاب، ان کا قرآن اس امت کے سینوں میں محفوظ ہو جائے گا۔ تو رات کا حافظ کوئی نہیں بن سکا، تو میں وہ تو حافظ بنیں گے۔ دل کا وہ کہا کون ہے؟ وہ کہا دل کا امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اجد فی الالواح امہ صدقاتہم فی بطونہم، ان کی زکوٰۃ آسمان سے آگ آ کے کھائے گی نہیں، بلکہ حکم ہوگا کہ انہی کے فقیروں کو کھلا دو، اللہ تب بھی قبول کر لے گا۔ اچھا اگر یہ حکم ہوتا نا کہ آگ آئے گی کھائے گی، ہماری زکوٰۃ ادا نہ ہوتی تو وہ آگ ہمارے گھروں میں آ جاتی کہ زکوٰۃ ذرا سی کم کی نہیں اور آپ کا گھر جل گیا۔ لیکن اللہ نے بھرم رکھنے کے لیے ہم میں فقیر پیدا کر دیے، کمزور پیدا کر دیے، سفید پوش پیدا کر دیے کہ ان کو کھلا دو، تو قبول بھی ہو جائے گی، محبت بھی بڑھ جائے گی، کل کو وہ سلام بھی کرے گا۔ آپ سلام کی نیت نہ کریں لیکن وہ تو آپ کو عزت دے گا۔ لیکن ہمارے ہاں، ہمارے ملک میں صرف زکوٰۃ 100% صحیح ادا ہو جائے نا، ملک سے غربت ختم ہو جائے۔ لیکن نہیں، زکوٰۃ بھی گھما گھمو کے ہیلے تملیغ کر کے ہم اپنے اپنے مقاصد میں لگاتے ہیں، صحیح جگہ لگتی نہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ غربت ختم نہیں ہوتی۔
جی رب اجد فی الالواح امہ، یا اللہ امت کا تذکرہ پڑھا، ہم الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہ وہ امر بالمعروف بھلائیاں پھیلائیں گے اور منکرات سے روکیں گے. ہر بندے کے ذریعے گناہ ختم ہو رہے ہوں گے، ہر بندے کے ذریعے نیکیاں پھیل رہی ہوں گی. جائزہ لوں کیا میں ایسا ہوں؟ میں آج تک اپنی اہلیہ کو کوئی اچھائی دے سکا ہوں؟ اپنے بچوں میں کوئی اچھائی شفٹ کر سکا ہوں؟ اپنے کزنوں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے بھائی میں کس مرض کی دوا ہوں؟ میری بہن، اس نے کبھی مجھ سے کوئی اچھا کام لیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دنیا داری کے تعلق بنائے ہوئے. اس لیے ان تعلقات کو تبدیل کیجئے. میری وجہ سے کوئی نمازی بنے، سچ والا بنے، حلال والا بنے، اخلاق والا بنے، حیا والا بنے، یعنی خوش صلہ رحمی کرنے والا بنے، والدین کے ساتھ احسان کرنے والا بنے. تو فرمایا کہ اس نبی کی صفت یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور انہیں برائی سے، برے کاموں سے روکتا ہے.